الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دوستو اور بزرگو، اللہ رب العالمین کی مطہر منور کلام میں سے کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ بھی تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العالمین صحیح عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین پوری کائنات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلے سلسلہ چلایا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور مناقب کچھ عرض کیے، اور پھر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فضائل اور مناقب۔ تو جی میں آیا کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فضائل اور مناقب عرض کیے جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے ہیں اور تیسرے خلیفہ ہیں۔ خلیفہ اول جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خلیفہ دوم جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے خلیفہ ہیں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے خلیفہ ہیں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ رب العالمین نے خلفائے راشدین کو بڑی عظمت بخشی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سب سے زیادہ فضیلت خلفائے راشدین جناب ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے، اور اس کے بعد پھر مقام ہے عشرہ مبشرہ کا، کہ وہ 10 صحابہ جن کو ایک مجلس میں آپ علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ ویسے تو تمام صحابہ کو جنت کی خوشخبری ہے، لیکن چونکہ ان صحابہ کو 10 کو ایک ہی مجلس میں آپ علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری سنائی، ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، کہ 10 جن کو خوشخبری سنائی گئی۔ اور اس کے بعد پھر مقام ہے بدریین کا،
جو بدر میں صحابہ شریک ہوئے اس کے بعد ان کا مقام ہے، پھر ان کے بعد مقام ہے جو بیت الرضوان میں شریک ہوئے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کی غرض سے تشریف لے گئے تھے، وہ تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ تو بیعت ہوئی تھی درخت کے نیچے، اس کو بیعت رضوان کہتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی حوالے سے عظیم ہے، کئی حوالے سے اللہ نے بڑی عزت عظمت بخشی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی بنوائی تو اس پر آپ نے لکھوایا تھا محمد الرسول اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انگوٹھی پر یہ نقش کرانے کی غرض مہر بنوانا تھی، انگوٹھی مقصود نہیں تھی کہ غیر ممالک میں جو خطوط لکھے وہ بغیر مہر کے مانتے نہیں تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بادشاہوں کو خطوط لکھوائے تو اس سے مہر لگا کے دیتے تھے، اللہ، رسول، محمد، اس طرح 3 سطروں میں لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام خط مبارک بھیجتے تو اس پر مہر لگا کے دیتے تھے۔ تو اس سے آپ بات یہ سمجھ لیں کہ انگوٹھی پہننا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسپیشل مقصد نہیں تھا، غرض مہر بنوانا تھی۔ اور جو حضرات انگوٹھی پہنے، ایک تو سونے کی مرد کے لیے حرام ہے، چاندی کی انگوٹھی 4 ماشے تک کی پہن سکتا ہے، گنجائش ہے، لیکن اگر غرض اور مقصد دکھلاوا ہے پھر تو ویسے ناجائز۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ انگوٹھی مبارک کبھی دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے، کبھی بائیں ہاتھ میں پہنتے تھے، اور اس کا نگینہ اندر والی سائڈ میں ہوتا تھا۔ اب جو پہنتے ہیں وہ نگینہ باہر ہوتا ہے، کچھ دکھانا مقصود بھی ہو جاتا ہوگا، اس غرض سے نہیں پہنے۔ تو گنجائش تو ہے کہ آپ علیہ السلام نے بہرحال پہنی ہے، لیکن اس کو سنت نہیں سمجھیں گے، سنت مقصد ہی نہیں آپ علیہ السلام کا کہ اس مقصد کے لیے پہنی جائے۔ تاہم حضور علیہ السلام نے جو پہنی، جناب ابو بکر نے بھی پہنی، جناب عمر نے بھی پہنی، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگوٹھی بنوائی اور اس پر لکھوایا اللہم احینی سعیدا و امتنی سعیدا، اللہ زندگی بھی سعادت والی دے دے اور موت بھی سعادت والی دے دے، یہ انگوٹھی پہ لکھوایا تھا۔ اور واقعتاً اللہ تعالیٰ نے زندگی بھی بڑی سعادت والی عطا کی اور موت بھی بڑی سعادت والی عطا کی۔ سعادت اور خوش قسمتی کئی حوالے سے ہوتی ہے۔ کبھی تو سعادت ہوتی ہے کہ خاندان اعلیٰ ہو، بڑے خاندان کا ہے، سادات میں سے ہے، بڑی بات ہے۔ اس حوالے سے بھی اللہم احینی سعیدا، اللہ بڑی سعادت والی زندگی عطا کر دے۔ تو جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، ماں کا نام ہے ام حکیم بیضاء، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی، جناب عبداللہ کی سگی بہن، دیکھیں کتنے بڑے خاندان سے آئے،
بڑی سعادت ملی کہ اتنا بڑے اعلیٰ خاندان سے اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بیٹی جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی، حضرت رقیہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی کا نام تھا زینب، دوسری بیٹی کا نام تھا رقیہ، تیسری بیٹی کا نام تھا ام کلثوم، اور چوتھی بیٹی کا نام تھا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھے۔ رقیہ اور ام کلثوم یہ ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھیں۔ جب حکم آیا کہ مسلمان سے نکاح رہ سکتا ہے، انہیں کہا گیا مسلمان ہو جاؤ، وہ نہیں ہوئے، طلاق بھی دے دی۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت رقیہ کا نکاح کیا حضرت عثمان سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانا چاہتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان، تیری بیوی گھر والی بیمار ہے، تو یہاں رہ جا، اس کی تیمارداری کر۔ اس سے ویسے مسئلہ سمجھ لیں آپ کہ بعض لوگ نمازی سب کچھ ہے لیکن بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ ذرا غور کریں، ادھر بیوی بیمار ہے، مثلاً تڑپ رہی ہے، ادھر جماعت کی نماز کا ٹائم ہے۔ شریعت کہتی ہے ایسے موقع پر اگر جماعت چھوڑنی پڑے چھوڑ دے، اس کا حساب کرے، خیال کرے۔ غزوہ بدر چھوٹی عبادت نہیں تھی، اتنا بڑی عبادت کی شرکت سے حضور نے فرمایا عثمان تم ٹھہر جاؤ، بدر میں نہ جاؤ۔ وہ گھر رہ گئے، لیکن جو بدر میں شریک ہونے والے لوگ تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی فہرست بتائی تو حضرت عثمان کو شمار کیا کہ حضور کے فرمان پر بیوی کی خدمت کر رہا تھا، شریک نہیں ہوا۔ حضور نے فرمایا شریک ہے، اور مال غنیمت میں سے بھی حصہ دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بدر سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے بھاگے آئے۔ یہ حضرت زید کے بیٹے ہیں، حضور کے متبنات ہیں حضرت زید، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ملے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رقیہ کا کیا حال ہے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کیا اللہ کے رسول، آپ کی اطلاع ہوئی کہ تشریف لا رہے ہیں، میں آ گیا، وہ فوت ہو گئیں، جنازہ پڑھ لیا، قبر میں رکھ چکے تھے، ہاتھ جھاڑ رہے تھے تو اطلاع آئی کہ بدر فتح ہو گیا، آپ آ رہے۔ تو ایک حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی گئیں۔ یہ بڑی سعادت ہے، بڑی سعادت ہے۔ اللہم آئینی سعیدہ، بڑی سعادت ہے کہ نبی کا داماد بنا۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر یوں بھی فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے اور ان کی بیوی ساتھ بیٹھی تھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس آدمی نے جنتی جوڑا دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو۔ کتنا بڑی سعادت کی چیز ہے کہ اتنا نبی تو ہے ہی لیکن سسر بھی ہے، اتنا داماد پہ راضی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پہ پھر بلایا، فرمایا مغموم اور پریشان کیوں؟ عرض کیا اللہ کے رسول آپ سے نسبت تھی، اب وہ نسبت ٹوٹی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ام کلثوم کا نکاح آپ سے کر دیا۔ تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں گئی۔ پہلے ایک بیٹی تھی، دوسری گئی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی النورین کہلائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دو نور ان کے پاس۔ بڑی سعادت ہے، بڑی سعادت ہے۔ یہ ایسی سعادت ہے ایمان والو کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک کسی نبی کے امتی کو یہ سعادت نہیں ملی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی جناب عثمان کو یہ سعادت ملی کہ نبی کی دو بیٹیاں ان کے نکاح۔ دعا کیسے قبول ہوئی کہ اللہ نے بڑی سعادت کی زندگی نصیب فرما دی۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کا بھی نکاح ہو چکا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری عثمان کو دیتا جاتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑی سعادت، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رضامندی کی بھی حد ہے۔ آج کل اگر معاشرے میں غور کیا جائے، ایک بیٹی جب کسی کو دے بیٹھتا ہے تو خون کے آنسو ہوتا ہے، اور بار بار دل میں آتا ہے کہ کاش اس وقت میں دیکھ لیتا، سوچ لیتا، میں ایسے امتحان میں نہ ہوتا۔ آج کل کے داماد کا یہ عالم ہے، خون کے آنسو ہوتے، اور کبھی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹی مر جاتی، وہ دکھ میرے سامنے نہ آتے۔ کبھی کہتا ہے کہ داماد ہی چلا جاتا، جان چھوٹ جاتا۔ ایسے نہ سننے والے واقعات سامنے آئے ہیں کہ سالہ سال ہو گئے سسر اور داماد بولتے نہیں۔ یہ قیامت خیز حالات ہے۔ آخر دیکھیں، ذرا غور کریں، نسبت اور رشتہ کیسا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے کسی معاملے میں ناراضگی ہو گئی۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت دونوں کی کیسے کی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیسے آئی، بتایا کس طرح کی بات ہو گئی ہے، میں غصہ ہو کے آئی ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ یاد رکھو، اگر اس حالت میں تیری موت آ گئی میں تیرا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ جس پر شوہر ناراض ہے میں راضی نہیں ہوں۔ اندازہ لگائیں تربیت کیسی کی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں خود آپ نکلے،
تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سو رہے تھے، مسجد کا فرش کچا تھا اور رخسار مبارک انہوں نے وہاں نیچے زمین پہ رکھے ہوئے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور صحابی کو کہا کہ اسے ذرا ہلاؤ، جگاؤ۔ اتنے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی پر منہ رکھنے والے اٹھو۔ ادھر بیٹی کی یہ تربیت کر کے آئے تھے، ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو دکھایا اس نے مجھے دکھایا، جس نے مجھے دکھایا اس نے اللہ کو دکھایا، جس نے اللہ کو دکھایا وہ سکون سے نہیں رہ سکے گا۔ تو یہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہوا کہ ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی، حضرت فاطمہ الزہرا کے ہوتے ہوئے نکاح کرنا چاہتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو بلایا، فرمایا اللہ نے اجازت دی ہے مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، 2 3 4 کر سکتے ہو، لیکن فرمایا بات یہ ہے کہ ابو جہل ساری زندگی اسلام کی دشمنی کرتا رہا، اب اس کی بیٹی سے میری بیٹی کا مزاج نہیں ملے گا، یہ دکھی ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا۔ حضرت علی نے پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی زندگی مبارک میں دوسرا نکاح نہیں کیا، بعد میں کیے کئی نکاح کیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنا خوش ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عثمان اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ بڑی سعادت ہے، بڑی خوش قسمتی ہے کہ نبی کی 2 بیٹی دعا مانگی تھی، اللہ نے قبول کر لی، بڑی سعادت ہے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت چاہی، آپ نے اجازت دے دیا جاؤ، اسی کیفیت میں بیٹھے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اجازت چاہی، مل گئی۔ اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اجازت چاہی کہ میں آنا چاہتا ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا، اٹھ بیٹھے، کپڑا مبارک پھر سیدھا کیا، پھر اس کے بعد فرمایا عثمان کو بلاؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلائے گئے، تشریف لے آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں عرض کیا گیا کہ ابو بکر عمر آئے، آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے، حضرت عثمان آئے تو آپ نے پنڈلی مبارک پہ کپڑا سیدھا کیا اور پھر اجازت دی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس سے حیا اور لحاظ کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ اللہم آینی سعیدہ، یہ زندگی ہے سعادت والی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے حیا کی گواہی دے رہے، اس کے شرمیلا ہونے کی گواہی دے رہے، اور فرمایا اگر میں اسی حالت میں بیٹھا رہتا تو حضرت عثمان آتے لیکن برداشت نہ کر سکتے، یعنی ہمت نہ ہوتی بیٹھنے کی۔
یہ نہیں کہ ناجائز سمجھتے، ناجائز بھی نہیں ہے، یہ صفت تھی۔ انشاءاللہ عرض کیا جائے گا کہ جب ان کی شہادت کا وقت آیا، عام ساری زندگی چادر مبارک استعمال کیے، اور اس وقت پھر ایک پاجامہ بنوایا، فرمایا اپنے اہل خانہ سے، حضرت نائلہ سے، کہ میری شہادت کا وقت قریب ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا ہے کہ آج روزہ میرے ساتھ افطار کرو، میرا شاید وقت قریب آیا ہے، یہ مجھے پہنا دینا کہ جس وقت مجھے شہید کیا جائے گا اس وقت بھی مجھے گوارا نہیں ہے کہ میرا نگیج کھلے۔ یہ ہے سعادت کی زندگی، یہ سعادت کی زندگی ہے۔ دعا مانگی اللہم آینی سعیدہ، اللہ نیک بختی والی زندگی دے دے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی جب بنائی نا، تو مسجد نبوی کی سب سے پہلی زمین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خرید کے دی۔ من بنا مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں ہی تشریف فرماتے، فرمایا مسجد چھوٹی ہو گئی ہے، جماعت زیادہ ہو گئی ہے، اب اس کو بڑھانے کا ارادہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ بڑھایا جائے، میں خرچہ دوں گا۔ زمین بھی خریدی، خرچہ بھی دی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے، ہے بھی یہی کہ اللہ مال دے اور بجا خرچ ہو، یہ سعادت کی چیز ہے۔ اگر نہ مال ہزاروں سینکڑوں لوگوں کو ملتا ہے لیکن حرام پہ خرچ ہوتا ہے، چوروں پہ خرچ ہوتا ہے، زناؤں پہ خرچ ہوتا ہے، ناجائز کاموں میں خرچ ہوتا ہے، وہ مال اس کے لیے وبال ہے۔ دعا مانگی تھی اللہ سعادت والی زندگی، مال ملا تو سعادت پر خرچ ہوا۔ اور غزوہ تبوک کے موقع پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جھولی مبارک میں لے کے حرکت دے رہے تھے اور یہ جملے فرما رہے تھے، اللہ میں عثمان پہ راضی ہوں تو عثمان پہ راضی ہو جا، اللہ عثمان نے مجھے راضی کیا ہے، اللہ تو عثمان کو راضی کرنا۔ یہ سعادت کی زندگی ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے نا، وہاں جانے کے بعد سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ننیال جہاں مسجد قباء ہے یہاں تھے، وہاں ٹھہرے۔ تو سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد قباء بنائی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں، یوں کہہ لیں کہ جنہوں نے مسجد قباء کی چوتھی اینٹ رکھی۔ اس کو ویسے آپ نہ سمجھا جائے کہ جب بھی مساجد کا افتتاح ہوتا ہے، مدارس کا ہوتا ہے تو علماء صلحاء کو بلایا جاتا ہے، کسی نیک آدمی کو بلا کے افتتاح کرایا جاتا ہے، یہ سنت نبی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد قباء جب بنائی، پہلا پتھر آپ نے رکھا، دوسرا ابو بکر صدیق کو بلایا تم رکھو، تیسرا حضرت عمر فاروق کو بلایا تم رکھو، اور چوتھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تم رکھو۔ پھر باقی صحابہ نے رکھی، حضرت علی تو پیچھے ہی تھے، آپ وہاں ٹھہرا کے آئے تھے مکہ میں۔
تو یہ سعادت ہے، اور سعادت والی زندگی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی، اللہ ہر مسلمان کو دے۔ سعادت والی زندگی ہے مسجد میں آنا، مسجد سے جڑنا، مسجد کی خدمت کرنا۔ جس سے اللہ تعالیٰ کام لے لے وہ اپنا کمال نہ سمجھے، اپنی سعادت سمجھے، خوش قسمتی سمجھے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بدل ضرور عطا کرتے ہیں۔ پیر ذوالفقار صاحب نے رحمۃ اللہ مد ظلہ نے واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک صاحب نے خواب دیکھا کہ ایک مسجد کے متولی کو بلایا گیا، اس سے حساب لیا جا رہا ہے، اور نیکیوں والا پلڑا اس کا اٹھ گیا، گناہوں والا پلڑا جھکا ہوا تھا۔ تو یکایک کیا دیکھا گیا، فرشتے مٹی لا رہے تھے، اور بتایا جا رہا تھا کہ جس مسجد کا متولی ہے اس کی مٹی لائی جا رہی ہے، اس پلڑے میں ڈالی گئی، نیکیوں والا پلڑا جھک گیا۔ یہ سعادت کی زندگی، مسجد کی خدمت، مسجد سے تعلق، مسجد سے وابستگی، یہ معمولی نعمت نہیں ہے، بڑی نعمت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس آدمی کو مسجد میں آتا جاتا دیکھ لو، ٹوٹیاں کھولنے کے لیے نہیں، نماز پڑھنے کے لیے آتا جاتا دیکھ لو، اس کے ایمان کی گواہی دو۔ حاجی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی سناتے تھے کہ ایک صاحب آئے، مسجد کی گھڑی چرائی اور وہاں لکھ کے لگا دیا، کوئی کسی کو تانا نہ دے، میں اللہ کے گھر سے اللہ کا مال لے کے جا رہا ہوں۔ اس کی ایمان کی گواہی تو نہیں دیں گے، ایمان کی گواہی دیں گے جو اعمال کرنے کے لیے آئے، بڑی سعادت کی چیز ہے۔ تو بے شمار سعادت کی چیزیں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامل دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔